دی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم روزانہ آپ کے منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ تفصیلی تجزیہ بہت ہی گہری مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے۔ بالکل، اور آج کا موضوع واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، تو آج ہم سسٹمز لمیٹڈ کی کیلنڈر ایئر 2025 کی جو شاندار کارکردگی ہے نا، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں ایک بہت ہی حیران کن چیز سامنے آئی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، ان کی جو آمدنی ہے یعنی ریونیو، اس میں 19.1% کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ لگ بھگ اسی 4 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ صحیح، یہ تو کافی بڑا نمبر ہے۔ بالکل بڑا نمبر ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جو ان کا ٹیکس ادا کرنے کے بعد کا خالص منافع ہے نا، وہ 48% اضافے کے ساتھ 11 ارب روپے ہو گیا ہے۔ مطلب ایک سیکنڈ، سیلز 19% بڑھیں اور منافع سیدھا 48%؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے یا کوئی اندھی خوش قسمتی؟ نہیں، یہ کوئی خوش قسمتی نہیں ہے۔ کارپوریٹ فنانس میں ایسا ہوتا ہے۔ دراصل یہ ایک بہترین حکمت عملی اور مارجنز میں بہتری کا نتیجہ ہے، جس کو ہم کوالٹی آف گروتھ کہتے ہیں۔ کوالٹی آف گروتھ؟ جی بالکل۔ کمپنی نے صرف اپنی سیلز نہیں بڑھائیں، بلکہ اپنے اخراجات کو اتنے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہے کہ منافع دگنی رفتار سے بڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کے بنیادی اخراجات اور آمدنی کے فرق کو تھوڑا گہرائی میں سمجھنا ہوگا۔ میں نے رپورٹ میں پڑھا کہ ان کا گراس مارجن بہت بہتر ہوا ہے اور اس میں آپریٹنگ لیوریج کا بھی ہاتھ ہے۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ تو کیا آپ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ان دونوں اصطلاحات کو ذرا آسان الفاظ میں واضح کر سکتی ہیں؟ بالکل۔ دیکھیں، گراس مارجن بہت سادہ سی چیز ہے۔ جو آپ کی کل آمدنی ہوتی ہے، اس میں سے اگر آپ سروس فراہم کرنے کی براہ راست لاگت نکال دیں تو باقی گراس پروفٹ بچتا ہے۔ صحیح۔ براہ راست لاگت مطلب جیسے سافٹ ویئر ڈیولپرز کی تنخواہیں یا سرورز کا بل؟ بالکل وہی۔ تو جب ہم اس پروفٹ کو فیصد میں دیکھتے ہیں تو وہ گراس مارجن ہوتا ہے۔ سسٹمز کے معاملے میں ان کی جو کاسٹ آف ریونیو ہے وہ صرف 13% بڑھی ہے۔ واہ، صرف 13%؟ ہاں، جبکہ آمدنی 19% بڑھی تھی۔ اسی وجہ سے گراس پروفٹ میں 38.7% کا شاندار اضافہ ہوا اور مارجن 23.95 سے بڑھ کر 27.88% ہو گیا۔ کیا بات ہے! یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے ایک بیکری 20% زیادہ کیک بیچے، لیکن بجلی اور کرائے کا خرچ نہ بڑھنے کی وجہ سے اس کا منافع سیدھا 50% بڑھ جائے۔ ہاں بالکل، یہی آپریٹنگ لیوریج کا جادو ہے۔ جب آپ کا بنیادی انفراسٹرکچر موجود ہو تو ہر نئے کلائنٹ کا زیادہ تر پیسہ سیدھا منافع میں جاتا ہے، کیونکہ آپ کی فکسڈ کاسٹ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی۔ اچھا، تو یہ آپریٹنگ لیوریج ہے۔ لیکن ایک منٹ، میں نے دیکھا کہ ان کے ایڈمن اور سیلنگ کے جو اخراجات ہیں وہ 32% بڑھے ہیں۔ جی بالکل بڑھے ہیں۔ اور ساتھ ہی کچھ کریڈٹ رسک اور امپیئرمنٹ کے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ مطلب آئی ٹی کمپنی میں یہ ادھار ڈوبنے والا چکر کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ بڑے کارپوریٹ کلائنٹس یا غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ نقدی پر نہیں ہوتا، انوائسنگ ہوتی ہے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ اور اگر کوئی کلائنٹ ادائیگی نہ کر پائے تو اسے امپیئرمنٹ لاس میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اور جو آپ نے 32% انتظامی اخراجات کی بات کی، وہ ان کے عالمی پھیلاؤ اور نئے دفاتر کھولنے کی وجہ سے ہے۔ صحیح، لیکن اس سب کے باوجود ان کا آپریٹنگ منافع 45% بڑھ کر 12 ارب روپے ہو گیا۔ یہ کیسے کور ہوا؟ یہی تو آپریٹنگ لیوریج اور گراس مارجن کی طاقت ہے نا۔ اوپر سے جو اتنی بڑی بچت آئی، اس نے نیچے کے ان تمام اخراجات کو بڑی آسانی سے کور کر لیا۔ زبردست۔ اچھا، اب مجھے ایک اور بات پر بڑی حیرت ہو رہی ہے، وہ یہ کہ آج کل پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لاگت بڑھ رہی ہے، تو ان کے اخراجات اتنے کنٹرول میں کیسے رہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ اس کا جواب دراصل ان کی کرنسی کے حکمت عملی میں چھپا ہے۔ کرنسی کی حکمت عملی؟ مطلب وہ جو ایکسچینج ریٹ والا چکر ہوتا ہے؟ بالکل۔ اگر آپ سسٹمز لمیٹڈ کا ریونیو دیکھیں تو ان کی کل آمدنی کا 91% حصہ غیر ملکی کرنسی یعنی ڈالرز وغیرہ میں آتا ہے۔ 91%؟ اوہ! ہاں، اور اس کے مقابلے میں ان کی جو کل اخراجات ہیں ان کا صرف 43% حصہ غیر ملکی کرنسی میں ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ، یعنی
کمائی ساری ڈالرز میں ہو رہی ہے، لیکن چائے اور سموسوں کا بل اور تنخواہیں روپیوں میں دی جا رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو ایک قدرتی فائدہ ہو گیا نا، جسے ہم نیچرل ہیج کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی وہ نیچرل ہیج ہے جس نے ان کو ایک بہت بڑا معاشی تحفظ فراہم کیا ہے۔ جب بلنگ ہارڈ کرنسی میں ہو اور اخراجات مقامی کرنسی سے منسلک ہوں تو مارجنز خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس سے تھوڑا نیچے آئیں، مطلب فائنل پروفٹ کی طرف، جی میں دیکھ رہا ہوں کہ فائنانس کاسٹ جو ہے اس میں 27% کمی آئی ہے۔ جی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ فائنانس کاسٹ یعنی ان کا جو سود کا بوجھ ہے وہ 27% کم ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مہنگے قرضوں پر انحصار نہیں کر رہے۔ اور ساتھ میں یہ دیگر آمدنی یا ادر انکم جو ہے وہ بھی 41% بڑھ گئی ہے۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ان کے مضبوط کیش فلو کی وجہ سے ہے۔ کمپنی کے پاس جو منافع کی نقد رقم جمع ہوتی ہے اسے وہ شارٹ ٹرم ڈپازٹس میں رکھ دیتے ہیں، جس پر انہیں منافع ملتا ہے، اور ایسوسیٹ کمپنیوں سے ہونے والے نقصانات میں بھی کمی آئی ہے۔ صحیح، تو مارجنز بہتر ہوئے، سود کم ہوا اور دیگر آمدنی بڑھ گئی۔ ان سب چیزوں نے مل کر ٹیکس سے پہلے کا منافع 49% بڑھا دیا۔ بالکل، اور اسی نے ان کی ای پی ایس کو بھی آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ ہاں، ای پی ایس یعنی ارننگز پر شیئر یا فی شیئر آمدنی۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بتا دوں کہ یہ سرمایہ کاروں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ ایک شیئر کے پیچھے کمپنی نے کتنا منافع کمایا۔ بالکل، اور ان کی ای پی ایس 5.11 روپے سے بڑھ کر 7.52 روپے ہو گئی ہے، جو کہ 47% کا سیدھا سیدھا اضافہ ہے۔ یہ شیئر ہولڈرز کے لیے زبردست ویلیو کریشن ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے ہمیشہ کھٹکتی ہے وہ یہ کہ ہر چیز اتنی بہترین تو نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے، کوئی نہ کوئی رسک تو ہوتا ہے۔ ہاں، تو ایک گہرے تجزیے کا تقاضا ہے کہ ہم تصویر کے دوسرے رخ اور ممکنہ خطرات کو بھی دیکھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کا ریونیو کن خطوں سے آ رہا ہے؟ اگر آپ جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو ان کا 60% ریونیو صرف مشرق وسطی سے آ رہا ہے۔ 60%؟ مطلب 60% کے قریب صرف مڈل ایسٹ سے؟ اس کے بعد غالباً نارتھ امریکہ اور پھر پاکستان کا نمبر ہے۔ جی بالکل، اور فائنانس کی زبان میں ہم اسے کانسنٹریشن رسک کہتے ہیں۔ یہ ان کے بزنس ماڈل کی ایک کمزوری ہے۔ بالکل ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں کی جیو پالیٹکس یعنی جغرافیائی سیاست میں کوئی خرابی آ جائے یا تیل کی قیمتیں گر جائیں تو ان کی ڈیمانڈ تو سیدھی متاثر ہوگی۔ ایسا ہی ہے، اور اگر نارتھ امریکہ کی بات کریں تو وہاں ان کی ترقی نسبتاً محدود رہی ہے۔ ہاں، میں نے دیکھا کہ وہاں ان کا انحصار زیادہ تر ایسوسیٹ کمپنیوں پر ہے، براہ راست کلائنٹس پر نہیں، اور ٹیکسز میں بھی وہاں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس نے ان کے آپریٹنگ منافع کا کچھ حصہ کھا لیا ہے۔ ایگزیکٹلی، اسی لیے کمپنی کو مستقبل میں اپنی مارکیٹس کو مزید ڈائیورسیفائی کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ یہ خطرہ کم ہو سکے۔ صحیح۔ اچھا، مستقبل سے مجھے یاد آیا، CY25 تو شاندار رہا، لیکن کیا 2026 میں بھی یہ رفتار برقرار رہے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ان کی کچھ نئی پیش رفت کافی امید افزا ہیں۔ ہاں، وہ جو کانفرس یا کنیفس کی ایکوزیشن کی بات ہو رہی ہے، انتظامیہ توقع کر رہی ہے کہ 2026 کی پہلی سہ سے اس خریداری کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل، اگلے 2 سے 3 کوارٹرز میں اس ایکوزیشن کی سینرجیز یعنی ثمرات نظر آئیں گے۔ اس سے کمپنی کو کراس سیلنگ کا موقع ملے گا، یعنی پرانے کلائنٹس کو نئی سروسز بیچنا۔ ہاں، اور اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ اور مشرق وسطی میں مستحکم طلب ان کی مستقبل کی ترقی کے لیے بہت اہم محرکات ہیں۔ وہ آرگینک اور ان آرگینک دونوں طرح کی ترقی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ جائزہ ثابت کرتا ہے کہ سسٹمز لمیٹڈ میں IT سروسز کی زبردست مانگ ہے۔ بالکل، ان کے پاس بہترین پرائسنگ پاور ہے اور فائنانس کاسٹ میں کمی نے ان کے منافع کو بے حد مضبوط کیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اختتام پر اس تمام تر ترقی کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو کیا IT سروسز فراہم کرنے والی کمپنیاں
اے آئی کو استعمال کر کے اپنے مارجنز مزید بڑھائیں گی یا پھر کلائنٹس ہوشیار ہو کر اے آئی کی وجہ سے کام سستا ہونے کی ڈیمانڈ کریں گے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے اور اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ بالکل، اس پر ضرور سوچئے گا اور کامنٹس میں ہمیں تجاویز دیں کہ آپ کن موضوعات یا کن کمپنیوں پر ایسی گہری ریسرچ پر مبنی ویڈیوز اور تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اور ہاں، مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ Like and subscribe.